السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس۔ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور زیادہ تر آزمائش اس بندے پر ڈالتا ہے، اسے آزماتا ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کرنا چاہا تو ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جو پہلے کوڑی کے پاس گیا اور اس سے کہا، یعنی فرشتے نے کہا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو اس کوڑی نے کہا، اچھا رنگ، اچھی جلد، اور مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ کوڑی کی بات سن کر اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں اس کے پاس موجود تھا، پس اس فرشتے نے اس کوڑی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی اور اس کو اچھا رنگ اور اچھی صحت، اچھی جلد عطا ہو گئی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے اونٹ پسند ہیں۔ چنانچہ اس شخص کی پسند کے مطابق اسے ایک اونٹنی دے دی گئی اور فرشتے نے اس کے لیے برکت کی دعا کی، جس سے اس کے اونٹ میں خوب برکت ہوئی۔ گنجا آدمی، پھر وہ فرشتے گنجے آدمی کے پاس آیا اور اس سے کہا، بتا تجھے کیا چاہیے اور تو کیا پسند کرتا ہے؟ تو اس گنجے شخص نے کہا، میرے سر پر خوبصورت بال ہوں اور یہ میری بیماری دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس گنجے شخص کے سر پر خوبصورت بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس شخص سے پوچھا، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس شخص نے گائے کی تمنا کی تو اسے ایک حاملہ گائے دی گئی اور فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ فرشتہ تیسرے شخص کے پاس آیا جو اندھا آدمی تھا، اس سے کہا، تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ تو اس اندھے شخص نے کہا، اللہ تعالیٰ میری آنکھ لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ سبحان اللہ۔ تو فرشتے نے اس اندھے شخص پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ پھر وہ فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، مجھے بکری پسند ہے۔ لہٰذا اس شخص کو ایک بکری عطا کی گئی اور فرشتے نے دعا کی، اللہ تجھے برکت دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، پھر وہی فرشتہ اللہ کے حکم سے ان تینوں آدمیوں، یعنی وہ کوڑی جس کے جسم پر فرشتے نے ہاتھ پھیرا تھا اور اسے تندرست اور خوبصورت کر دیا، اور ایک اونٹنی دی تھی جس سے وہ خوب مالدار ہو گیا۔ پھر اس شخص کے پاس فرشتہ آیا جو پہلے گنجا تھا اور فرشتے نے اپنا ہاتھ پھیر کر گنجے کی بیماری کو دور کر دیا تھا اور اسے ایک حاملہ گائے دی جس سے وہ شخص زمانے کا غنی مالدار ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ اس شخص کے پاس پہنچا جو پہلے اندھا تھا، اپنا ہاتھ پھیر کر اس کی بینائی واپس لوٹائی اور اس شخص کو ایک بکری عطا کی جس سے وہ شخص بہت بڑا دولت مند ہو گیا۔ وہی فرشتہ اس شخص کے پاس پہنچا جو پہلے کوڑی تھا اور فرشتے نے سوال کیا۔ فرشتے نے کہا، میں ایک غریب آدمی ہوں، سفر کی وجہ سے میرا سامان ضائع ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل اور تیری مدد کے بغیر میں گھر نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ اس خدائے تعالیٰ کے نام پر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اچھی رنگت اور اچھی جلد عطا کی ہے۔ فرشتے نے سائل و فقیر بن کر کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک اونٹ دے دے تاکہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ تو اس امیر دولت مند نے جواب دیا، مجھ پر بہت سے حقوق ہیں جنہیں میں پورا نہیں کر پاتا ہوں، تو تجھے کہاں سے دوں؟ فرشتے نے کہا، شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، تو وہی شخص ہے جو پہلے کوڑی تھا اور فقیر و محتاج تھا۔ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تجھے کوڑی کی بیماری سے نجات دے دی اور مال و دولت سے بھی نوازا۔ تو اس مالدار شخص نے غصے میں آ کر بولا کہ میں کب کوڑی تھا؟ میں تو ہمیشہ سے تندرست اور خوبصورت ہوں، اور یہ مال دولت تو میرے باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے جیسا تو پہلے تھا ویسا ہی کر دے۔ پھر وہ شخص پہلے جیسا
یعنی کوڑی ہو گیا اور مال و دولت بھی ہلاک ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ اس شخص کے پاس گیا جو پہلے گنجا تھا، اس نے بھی اللہ کے نام پر سوال کیا۔ اس شخص نے بھی دینے سے انکار کر دیا اور کوڑی شخص کی طرح کہنے لگا، میں کب گنجا تھا، میں تو پیدائشی خوبصورت اور تندرست ہوں، اور میرا مال تو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، میں کبھی غریب و مفلس تھا ہی نہیں۔ فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ وہ شخص پہلے کی طرح گنجا محتاج کنگال ہو گیا۔ پھر فرشتہ اس شخص کے پاس پہنچا جو پہلے اندھا تھا اور سوال کیا۔ فرشتے نے کہا، میں تجھ سے اس اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں دیں، مجھے ایک بکری دے دے۔ تو وہ شخص جو پہلے اندھا تھا کہنے لگا، بے شک میں پہلے اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا کی اور آنکھ والا بنایا، تو اے سائل ایک بکری کی بات نہیں ہے، تو میرے مال میں سے جتنا چاہے لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، آج جو کچھ بھی میرے اللہ تعالیٰ کے نام پر لے گا میں دے دوں گا۔ اس فرشتے نے کہا، آج تم سب کا امتحان و آزمائش کی گئی ہے، بے شک اللہ تجھ سے راضی اور تیرے دو ساتھیوں سے ناراض ہوا۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث شریف میں جو بیان کی گئی ہے اس سے پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت و دولت عطا فرمائی تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پچھلی حالت کو بھولنا نہیں چاہیے، ورنہ بہت بڑا خسارہ و نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اور اللہ کی دی ہوئی نعمت و دولت میں جو غریبوں کا حق ہے یعنی زکوٰۃ صدقہ، اس کو مکمل ادا کر دینا چاہیے، ورنہ مالدار دونوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہو سکتی ہے۔ ہر مالدار امیر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرے، اپنے مال سے ان کی مدد اور خدمت کرے اور ان کی دعائیں لے۔ ہر مانگنے والا کو ایک جیسا نہیں سمجھنا چاہیے، معلوم نہیں کہ دروازے پر سائل و فقیر کی شکل میں کون کھڑا ہے۔ تو دوستو، یہ واقعہ آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔